آداب. میں شہرنامے سے حسین افسر ہوں. گزشتہ دنوں سیریا میں جو کچھ ہوا اس کے الگ الگ معنی لوگوں نے اخذ کیے. کسی نے کہا کہ آزادی نصیب ہوئی، کسی نے کہا کہ بشار الاسد میں تمام برائیوں کے ساتھ ایک بات اچھی تھی کہ اس نے اسرائیل کو روکے رکھا اتنے دنوں. مختلف زاویہ نظر سے ہم یہ نہیں پتہ لگا پا رہے ہیں کہ اصل بات کیا تھی اور کیا ہے اور کیا ہوگی. بہرحال اس سلسلے میں شہرنامہ نے ڈاکٹر علی خان محمود آباد سے بات چیت کی اور ان کا موقف معلوم کرنے کی کوشش کی کہ انہی نے اس پورے واقعے کا تجزیہ کیا کیا ہے. یہ بات بہرحال اپنی جگہ مصمم ہے کہ اسرائیل سیریا میں داخل ہو چکا ہے، اس کے ٹینک داخل ہو چکے ہیں. اس نے 80% سے زیادہ آرمز اور ایمیونیشن کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ایک انارکی کا عالم ہے. یہ سلسلہ اور کتنا طویل ہوگا، خود جب سیرینز کو ضرورت ہوگی اپنے کو مضبوط کرنے، اپنے دفاع کرنے کے لیے، تو وہ اسلحہ کہاں سے لائیں گے. سیاسی مبصرین کا تو یہی تجزیہ ہے کہ اسرائیل نے سیریا کو بے دست و پا کر دیا ہے، اس کو ایسا ڈھانچہ بنا دیا ہے کہ جس کو توانائی ملنے کے لیے بہت عرصہ درکار ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر علی خان محمود آباد نے اس سلسلے میں ہم سے کیا گفتگو کی. ڈاکٹر علی خان محمود آباد کا تعلق تعلیمی یونیورسٹی اشوکا سے ہے. اس کے علاوہ ان کی نظر دنیا کی تمام تحریکوں اور تمام حالات پر ہے. وہ صحافی بھی ہیں اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آداب عرض ہے. میں تقریباً 2010 تک کے 2009-10 تک کے سیریا میں رہتا تھا، اور پچھلے دنوں میں جو بشار الاسد کی حکومت گری، اس کو سمجھنے کے لیے چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت خود بہت ہی ظالم اور ظالمانہ حکومت تھی، اور تمام اقلیتوں پر اور اکثریت کے کچھ لوگوں پر بھی بہت ظلم کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سید نایا جو قید خانہ ہے، جو اس سے چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک جابرانہ و آمرانہ حکومت تھی. داخلی طور پر جب میں بھی رہتا تھا تو کردوں کے خلاف ہما جو شہر ہے جہاں اخوان المسلمین کا جو گڑھ تھا، جس کو حافظ الاسد نے بمباری کے ذریعے بہت تباہ کیا تھا، وہاں اہل سنت میں بڑی مخالفت تھی اور ظلم بھی ہوئے. لیکن بین الاقوامی سطح پر بشار الاسد ایک طرح سے مشرق وسطیٰ میں روس اور ایران کے تعاون سے اسرائیل اور امریکہ اور سعودی کی پالیسیوں کو باقاعدہ مسلط نہیں ہونے دے رہے تھے. تو بشار الاسد تو چلے گئے ہیں، ان کے بعد کیا ہوگا یہ واضح نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل تقریباً 18 کلومیٹر دمشق سے دور پہنچ چکا ہے. اپنا جھنڈا بھی انہوں نے بلند کیا ہے شیخ جبل تک کے، اور کئی گاؤں پر وہ قابض ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ وقتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بھی جیسے ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کا تصور ہے، ویسے ہی اسرائیل میں عبرانی زبان میں کہتے ہیں اغتس اسرائیل، یعنی گریٹر اسرائیل. تو وہ ان کا ایک سیاسی خواب ہے. تو پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل نے فوج جو شام کی تھی، سیریا کی تھی، اس کو نیست و نابود کر دیا. بحری جو فوج تھی یعنی نیوی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا. ہوائی فوج جو تھی، ایئر فورس تھی، اس کو بھی ختم کر دیا.
اور اس کے علاوہ لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کی. ایک دفتر میں جاتا تھا، کیونکہ جب میں رہتا تھا تو اقامہ ہوتا تھا، ریزیڈنس پرمٹ، تو اس کی تجدید کے لیے ہم کو جانا پڑتا تھا ایک دفتر میں. وہ مکتب للہجرہ والجوازات جو تھا، آفس فار امیگریشن اینڈ پاسپورٹس، اسرائیل نے اس بلڈنگ کو اڑا دیا. یعنی آج کے دن اگر کسی کو بھی، وہ ابھی میں آؤں گا HTS یعنی حیات تحریر الشام اور جولانی وغیرہ پر، لیکن کل کو کسی گروہ کو بھی اگر حکومت قائم کرنا ہے تو اس کو ضرورت اس بات کی پڑے گی کہ شناخت لوگوں کی پتہ چلے، کس کے پاس شہریت ہے، کس کے پاس شہریت ہے، کس کے پاس شہریت نہیں ہے. وہ پورا آفس اسرائیل نے نیست و نابود کر دیا، اور تمام دیگر دفتر بھی. تو یہاں جو ہے ایک طرح سے پورا گیم چل رہا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، حیات تحریر الشام، یہ جولانی جو ہے اس کا اصل نام احمد الشرائع ہے. یہ سعودی میں پلا بڑھا تھا. یہ شروع میں ابو بکر البغدادی اور زرقاوی کے ساتھ جڑا تھا. عراق میں بہت ظلم کیے، آئیسس کے ساتھ کام کیا. سیریا میں النصرہ فرنٹ کھولا، اس پر پابندی لگی. بعد میں حیات تحریر الشام کھولی. امریکنوں نے اس پر $10 ملین کی باؤنڈری لگائی. اقلیتوں کو عراق میں بھی اور سیریا میں بھی بہت بہت ظلم اس نے ڈھایا ہے. تو یہ شخص آج ریبل لیڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن ایک طرف اسرائیل گھسا چلا رہا ہے سیریا میں، دوسری طرف ترکی باز جو ہے، فجر حریت الشام ایک گروہ ہے، اس کی سرپرستی کر رہا ہے. آج سیریا جو ہے وہ ایک لیب بن چکا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بشار الاسد ظالم ضرور تھا، لیکن خدا نخواستہ اب جو قوت برسر اقتدار آئے وہ کہیں اتنے ہی ظالم، نہیں تو اس سے بھی بڑھ کے ظالم نہ ہو. اس وقت جو خبریں مل رہی ہیں اس سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ تکفیری، سلفی، جہادی، یہ جو اصطلاح ہے یہ ایک پولیٹیکل سائنس میں بھی اور انٹرنیشنل پالیسی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تکفیری، سلفی، جہادی، یعنی وہ لوگ جو تکفیر کر کے قتل پر آمادہ ہوتے ہیں. بہت سے گروہ اس ذہنیت کے ہیں. آخری بات میں یہ کہوں گا، اور آپ 2014 میں داعش جب وجود میں آیا تھا تو جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ اس کا اعلانیہ یہ منصوبہ تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو جو ان کے عقیدے سے الگ ہوں ان کو وہ قتل کریں گے. چنانچہ آج مشرق وسطیٰ کی اگر سیاست کو سمجھنا ہے تو اس کے پیچھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ایران ایک طرف اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہا ہے تو اسرائیل فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے. ضروری بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لبنان جب بنا تھا، چھوٹا سا ملک ہے، تو اس میں عیسائی بھی ہیں، دروز بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اور چھوٹا سا ملک ہے، الگ الگ حصوں میں بانٹا گیا. اسرائیل کا پورا منصوبہ یہ ہے کہ سیریا کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ بحیثیت ملک اس کا کوئی بہت زیادہ اہم وجود نہ ہو. ہر خطے میں، ہر حصے میں کوئی بڑا جو پاور ہے، چاہے وہ ترکی ہو، سعودی ہو، قطر ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، UK ہو، وہ پشت پناہی کریں گے. اور سلفی، جہادی، تکفیری جو یہ طاقتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے فرقہ واریت کو اور سنی شیعہ جو سو کالڈ اختلاف ہوتا ہے اس کو فروغ دیں گے. اس کی ایک دلیل سامنے آ گئی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیے جو حلف اٹھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے چھوٹے گروہ سیریا میں، تو وہ یزید ابن معاویہ کے نام پر حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم اب یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے. یہ وہی یزید ابن معاویہ ہے جس نے فوج بھیجی تھی پیغمبر کے نواسے کے قتل اور ان کے اصحاب اور ان کے اولاد اور ان کے خاندان کے افراد کو قتل کرنے کے لیے. یہ وہی یزید ہے جس کے دربار میں قیدی کی شکل پر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور تمام دیگر خواتین اور بچیاں اہل بیت کے پیش ہوئے تھے. تو آج یہ جو منصوبہ ہے، تقریب بین المذاہب ممکن ہے
اہل سنت بہت سے جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں بیشتر کہ یزید ایک ظالم، فاسق، مرتد، کافر آدمی تھا اور امام حسین حق پر تھے، لیکن آج اسرائیل ایک چھوٹے سے سلفی تکفیری جہادی فرقے کو فروغ دے کے، اسلحے پہنچا کے، پیسے کی امداد کر کے ایک آگ لگانا چاہتا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور اگر یہ آگ نہیں سنبھالی گئی اور اگر اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ کھیل نہیں سمجھا گیا تو یہ آگ مشرق وسطیٰ سے چاروں جانب، چاروں سمت پھیلے گی اور یہ سبھی کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ سبھی مسلمانوں کو بلا استثناء مذہب و ملت یہ تکفیری سلفی جہادیوں کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے، اتحاد کا مورچہ قائم کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سنت کو بھی عراق میں داعش نے، آئسس نے، القاعدہ نے، جبہت النصرہ نے قتل کیا، ان اہل سنت کو جن سے ان کی لا اتفاقی تھی، عقیدے کا فرق تھا۔ تو اس فریب میں نہ آ کے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو سیریا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گیم ہو رہا ہے۔ یہ وقتی آزادی شام کے لوگوں کو ملی ہے، امید کرتے ہیں یہ صبح آزادی برقرار رہے گی، لیکن آثار اس بات کے ہیں کہ اس سے ظالمانہ اور بدتر اور جابرانہ حکومت شام میں آنے والی ہے، جو مسلمانوں کا بھی نقصان کرے گی اور فلسطینیوں کا تو اب کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے جب سے یہ سب سیریا میں ہوا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ 2014 میں جب داعش وجود میں آیا تھا، سامرہ پر حملہ کیا تھا، تو میں خود صحت العدن بغداد میں بیٹھا تھا اور ایک بہت بڑے سیاستداں سینئر تھے، ان سے باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اس زمانے میں آئسس نے ابتدائی دور میں، جب یہ جولانی جو اس وقت شام میں مسلط ہے، تسلط قائم کر رہا ہے، اس نے اعلان کیا تھا کہ آئسس یعنی داعش کے اصل جو دشمن ہے دے آر دا نیئر اینمی، یعنی وہ دشمن جو قریب کا ہے، اور جو فار اینمی یعنی جو دشمن دور کا ہے اس سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ نیئر اینمی سے مقصد دوسرے مسلمان، وہ اہل سنت کے حضرات جو سلفی تکفیری ذہنیت کے خلاف تھے، ان کو بھی قتل گئے، بہت سے اہل سنت کے افراد کو قتل کیا گیا عراق میں، اور شیعوں کو قتل کیا گیا اور صوفیوں کو قتل کیا گیا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ مسلمان ہی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ان سے نا اتفاقی کرتا ہے، وہ آج اسرائیل کے خلاف کیا کرے گا؟ یہ جو سیز فائر ہوئی تھی حزب اللہ کے ساتھ، اس کے بعد یہ جو اچانک انہوں نے قبضہ کیا ہے، یہ بڑی طاغوتی طاقتوں کے بنا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک پوری سازش ہے جس کے ذریعے امریکہ، یورپ، برطانیہ، اسرائیل اور سعودی عرب اور خلیج کے بعض ممالک اپنا تسلط پوری مشرق وسطیٰ پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ مہرے ہیں، ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے نہیں، ہم آپ کو خلافت یا حکومت یا آپ کو جو بھی قائم کرنا ہے کرنے دیں گے۔ یعنی لجام ان کی لجام جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل، سعودی، برطانیہ اور یورپ کے ملکوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے فکر بس اس بات کی ہے کہ یہ جو ابھی آزادی ملی ہے شام کے لوگوں کو، بے شک ملی ہے، بشار الاسد ایک ظالم حکمراں تھا، لیکن یہ کتنی دن کی آزادی رہے گی، کیونکہ اس وقت جو گروہ برسر اقتدار ہیں اور جن کو اقتدار سونپا جائے گا وہ فقط مہرے ہوں گے، وہ اپنی منشا و مرضی سے اور شام کے یعنی سیریا کے عوام کی منشا و مرضی کی حکومت نہیں قائم کر سکیں گے۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔